السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے عدل کے بارے میں قرآن مجید کی روشنی میں پڑھا تھا کہ قرآن مجید میں عدل کے بارے میں اللہ نے کیا حکم دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ اور صحابہ کرام کا کیا طریقہ کار تھا۔ آج ہم عدل کے بارے میں یہ پڑھتے ہیں کہ عدل کی کتنی اقسام ہیں۔ عدل کی جو ہے وہ دو اقسام ہیں، ایک ہے انفرادی عدل اور ایک ہے اجتماعی عدل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جسمانی روحانی کام، دینی اور دنیاوی معاملات اور حقوق اللہ اور حقوق العباد میں توازن رکھے، اعتدال رکھے۔ اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل کو اپنی صفت قرار دیا۔ ایک بار 3 صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے ان میں سے ایک نے یہ عہد کیا کہ میں ساری رات عبادت کیا کروں گا، دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ ہمیشہ روزہ رکھوں گا، تیسرے نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا۔ ان تینوں کا مقصد تھا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، الگ تھلگ ہو جائیں، اللہ کی عبادت کریں اور بس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا اور فرمایا، اے میرے صحابہ اکرام، میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، میں نے عورتوں سے نکاح بھی کیا ہے، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں۔ اس میں یہ نہیں کہ ہم جذبہ سے مغلوب ہو کر بہت زیادہ ایسا ہم پہ جذبہ غالب آ جائے کہ ہم کہیں گے ہم نے بس اور کوئی کام نہیں کرنا، بس یہی عبادت ہی کرنی ہے، یا نکاح نہیں کرنا، یا ہم اس طرف اتنے چلے گئے ہیں۔ سب کچھ توازن کے تحت اچھا لگتا ہے، اعتدال کے تحت اچھا لگتا ہے، کیونکہ ہمارا اسلام دین فطرت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک عمل ہمارے لیے مشل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، وہ بھی میں نے ٹائم فکس کیا ہے، سوتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، اور عورتوں سے نکاح بھی کیا ہے، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں۔ صحابہ کرام نے مغلوب ہو کر یہ بات کہی تو آپ نے صحابہ کرام کو نے جب اپنے جذبات کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جذبات کے اظہار میں یہ فرمایا تھا۔ اب اگر ہم اجتماعی عدل کی بات کریں تو اس کے بھی مختلف پہلو ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یتیموں کے متعلق عدل کی تلقین کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وَأَن تَقُومُوا، اور یہ کہ تم قائم رہو، لِلْيَتَامَى، یتیموں کے معاملات میں، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ یتیموں کے معاملات میں انصاف پر قائم رہو، ان کا مال ہڑپ نہ کرو، اور کوئی چچا ہے یا اور اس کے جو دوسرے وارثین ہیں اس کے باپ کے بعد، تو ان مال کی حفاظت کرو اور ان میں عدل و انصاف قائم رکھو۔ ناپ تول کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، انصاف کے ساتھ ناپ اور تول کو پورا کرو۔ ناپ اور تول کو پورا کرنے کا مراد یہ کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز لینے سے لے کر بڑی سے بڑا عمل جو ہوتا ہے اس میں کوئی کمی بیشی بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے، پورا پورا دینا چاہیے، وہ پورا پورا عدل ہے۔ جیسے آج ہمیں پھل وغیرہ دکھاتے کچھ ہیں اور دیتے کچھ ہیں، یا ناپ تول میں کمی کر کے دیتے ہیں، کچھ اس طرح کیا ہوتا ہے کہ پھلوں کے اندر یا سبزیوں کے اندر اتنا زیادہ وہ لوگ لگا دیتے ہیں، پانی میں اتنی، جن کا مقصد یہ ہو، ایک تو سبزی کو صاف کرنا وہ نہیں، لیکن جو اس مقصد کے لیے رکھتے ہیں پانی پھل وغیرہ کہ ہماری سبزی باری ہوگی یا پھل بارا ہو جائے گا، یا مطلب وہ بارا ہوگا اور وہ کم جب ہم تولیں گے تو کم کوانٹٹی میں وہ ملے گا،
تو پیسے ہم زیادہ لیں گے، تو اس صورت میں یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اب اسلام نے اس کے علاوہ اگر ہمیں اس بات کی اجازت دی ہے کہ معاشی لحاظ سے تم حلال طریقے سے کماؤ، لیکن اس کے علاوہ دولت کے کمانے، جمع رکھنے اور خرچ کرنے کے بارے میں بھی اسلام نے عدل و انصاف کا حکم دیا۔ کیا؟ اور یہ مومن جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ کنجوسی، بلکہ ان کا خرچ درمیانہ ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عدل سے ایک لفظ نکلا ہے اعتدال، میانہ روی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی یہ چیز پیدا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے رہتے ہیں اور اس کو اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، دردناک عذاب کا سنا دو۔ اب عدل کا اس سے کیا تعلق ہے؟ عدل کا اس سے تعلق ہے کہ اپنے مال کے بارے میں عدل کریں۔ عدل کا اس سے تعلق ہے کہ مال کے بارے میں عدل و انصاف کریں۔ مال کے بارے میں عدل و انصاف کرنے کا کیا حکم ہے؟ اللہ نے زکوٰۃ کا کہا ہے تو زکوٰۃ ادا کریں۔ اللہ نے غریبوں کا مال اس کے اندر رکھا ہے تو غریبوں کا مال دیں، یہ عدل ہے مال کے ساتھ۔ یہ مال کے ساتھ عدل و انصاف ایسے کرنا ہے۔ اگر ہم اس کو مال کو اس طریقے سے خرچ نہیں کرتے جیسے اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا تو ہم اس میں مال میں عدل و انصاف نہیں رکھتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ معاشرے کی جو بنیاد ہے، انسان کی جو زندگی ہے، گھر کی زندگی، اس کے بارے میں میاں بیوی کے حقوق اچھے طریقے سے ادا کرے، بیوی میاں کے حقوق اچھے طریقے سے ادا کرے تو یہ بھی عدل و انصاف ہے۔ والدین اولاد کے حقوق ادا کریں، اولاد والدین کے حقوق ادا کریں تو یہ بھی عدل و انصاف ہے۔ مطلب چھوٹی سی ہمیں کیا، ہمارے سینس میں کیا عدل و انصاف، ہم کس چیز کو سمجھتے ہیں کہ بس جو عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں وہ عدل و انصاف ہے، لیکن جو حقوق کے معاملے میں اسلام نے جو حقوق میاں کو کہا ہے کہ بیوی کے جو حقوق ہیں اس کو دو، بیوی کو کہا ہے کہ میاں کے حقوق دو، تو والدین کو کہا ہے کہ اولاد کے حقوق پورے کرو، اولاد کو کہا ہے کہ والدین کو پورے کرو۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک بات بڑی مشہور ہے کہ ہم لوگ اپنے فرائض سے غفلت برتتے ہیں اور اپنے صرف حقوق کی بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فرائض اچھے طریقے سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہر شخص جب اپنا اپنا عمل کرنا شروع کر دے گا تو معاشرہ خود بخود اچھا بن جائے گا، چاہے وہ آپ کا گھر ہے، چاہے وہ آپ کا محلہ ہے، چاہے وہ آپ کا شہر ہے، چاہے وہ آپ کا علاقہ، پاکستان، پورا پاکستان، پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں سب اپنا اپنے حصے کا کام کریں، اپنے اپنے فرائض نبھائیں تو معاشرہ جنت کا نمونہ بن سکتا ہے، گھر جنت کا نمونہ بن سکتا ہے اگر ہم عدل و انصاف کے ساتھ دوسروں کے حقوق ان کو دیں اور اپنے اندر سیکریفائز کی کیفیت پیدا کریں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اس سنت پہ بھی عمل کرنے کی، مجھ سمیت آپ سب کو اس سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے علاوہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا عورتوں کے بارے میں کہ اگر مرد جو ہے وہ شادی کی اسے اجازت دی لیکن ساتھ اللہ نے فرما دیا کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ عدل نہیں کر سکو گے تو ایک بیوی کافی ہے۔ اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے مرد کو، وہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی اس کو وہ نہیں ہے کہ وہ نہیں کر سکتا، لیکن ساتھ اللہ نے فرما دیا اگر تمہیں خوف ہو کہ عدل نہیں کر سکو گے تو ایک بیوی ہی کافی ہے۔ اور اس کے علاوہ عدل و انصاف کا ہمارے معاشرے میں کیا تعلق ہے، کیا طریقہ کار ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے حق میں ادب و احترام کا پہلو زیادہ ہے اور کسی کے حق میں شفقت اور محبت کا۔ عمر میں بڑے احترام کے زیادہ مستحق ہیں اور کم عمر والے محبت اور شفقت کے لائق ہیں۔ تو معاشرتی حقوق میں پہلے بھی آپ کو بتایا کہ سب سے اہم اور نازک پہلو یتیموں کے حقوق کا ہے، جو کہ یتیموں کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے، عدل و انصاف نہیں کیا جاتا۔
آپ نے یہ ایک مشہور نبی ہیں شعیب علیہ السلام، ان کے زمانے میں ان کی قوم تھی مدین، ایک سخت عذاب سے دوچار ہو گئی، اور وہ عذاب ان پہ کیوں آیا؟ کیونکہ وہ معاملات، لین دین اور تجارت میں بددیانتی کرتے تھے، عدل و انصاف نہیں کرتے تھے۔ آج ہم عدل و انصاف اگر اپنے معاشرے کے اندر، اپنے گھر کے اندر لے کے آئیں تو ہم سب حفظ کے حقوق اچھے طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ عدالتی معاملات میں بھی عدل و انصاف کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ شہادت دینی ہے وہ بھی عدل و انصاف کے داد دو، گواہی دینی ہے، آج تو گواہ کرائے کے گواہ مل جاتے ہیں، ہم اتنے، یہ ہمارے ایمان میں کمزوری کی نشانی ہے۔ اگر ہمارے ایمان مضبوط ہوں تو ہم اپنے ایمان کا سودا کبھی بھی نہیں کریں گے۔ ایمان کا سودا پیسے پیسے پہ ہو رہا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہم کر رہے ہیں اس طرح سے 10 روپے کی خاطر ایمان ضائع، پیسے کی خاطر ایمان مسلمان بیچ دیتا ہے، تو کہاں ہمارا ایمان رہ گیا؟ ہم یہی کہتے رہتے ہیں حاکم وقت ٹھیک ہو، حکمران ٹھیک ہو، جیسی عوام ویسے حکمران مسلط ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہم میں سے ہر انسان اگر اپنی اپنی ڈیوٹی اچھے طریقے سے نبھائے تو پورا معاشرہ اسلامک پوائنٹ آف ویو میں آہستہ آہستہ اسلام کے مطابق چلے گا تو معاشرے میں خود بخود امن و امان ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل و انصاف کر کے دکھایا، صحابہ اکرام نے کر کے دکھایا۔ بے شک اللہ تعالیٰ، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ یأمرکم، تمہیں حکم دیتا ہے، ان تعدوا الاماناتی، امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کرو، ان تعدوا الاماناتی الی اہلھا واذا حکمتم، اور جب تم فیصلہ کرو، بین الناس، لوگوں میں، ان تحکموا، یہ کہ تم فیصلہ کرو، بالعدل، انصاف کے ساتھ۔ اسلام اپنے ماننے والوں کے بارے میں، غیر مسلموں کے بارے میں بھی عدل و انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن ہم میں جو ہم عورتیں ہیں، ہم نے بھی گھر کے اندر رہتے ہوئے ہم کیسے عدل و انصاف قائم رکھ سکتی ہیں، کس طرح قائم رکھ سکتی ہیں؟ تقویٰ اگر ہمارے اندر ہوگا، خوف خدا ہوگا، اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا، تو پھر ہم ایمان کا سودا کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے متقی کی ایک صفت ہے، عدل و انصاف کرنا، اعتدال رکھنا۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں میانہ روی ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیر الامور اوسطها، بہترین معاملات میں وہ معاملات بہترین ہیں جن میں اعتدال اور میانہ روی ہے، کیونکہ انسان کی زندگی کا حسن ہے نظم و نسق، نظم و ضبط اور میانہ روی۔ ہر معاملے میں میانہ روی اختیار کرے انسان تو کبھی بھی پریشانی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں متقین کی یہ صفت عطا فرمائے، اور انشاءاللہ کل ہم عدل و انصاف کے کچھ فوائد ثمرات پڑھیں گے کہ اس کا کیا فائدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کے اعتکاف کو قبول فرمائے۔ جس نے بھی اعتکاف کرنا ہے اللہ تعالیٰ اعتکاف کو قبول فرمائے، اور اعتکاف میں بیٹھ کر توجہ اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح طریقے سے اپنے رضا والے کام اور خوشنودی والے کام جو اعتکاف بیٹھے ہیں اللہ ان کے اعتکاف کو قبول فرمائے، اور جو ارادہ رکھتے ہیں نہیں بیٹھ سکے، جن کا ارادہ تھا اللہ تعالیٰ ان کو اگلے سال بیٹھنے کی توفیق عطا فرما، جن کا ارادہ تھا لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں بیٹھ سکے۔ السلام علیکم۔